سبحانه ما أعظم شانه لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهات جعل الكليات والجزئيات الإيمان به نعم التصديق والاعتصام به حبذا التوفيق والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العميم مولاي صل وسلم دائما ابدا والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل
ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دنیا اسلام کے معروف مشہور نعت خوان جناب چشتی صاحب، اس مسجد کی انتظامیہ، حاضرین محفل، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، کتاب کے لیے قلیل وقت ہے، زیادہ وقت نہیں ہے. میں انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے اپنی اس مسجد میں اس کتاب کا موقع دیا ہے. زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، صرف ایک مسئلہ بیان کرنا، وقت کم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، نیک لوگوں کے لیے رحمت نہیں، کائنات کے ذرہ ذرہ کے لیے رب نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. صوفی مشتاق صاحب، آپ سارے نمازی سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. کیا ہے رحمت کا معنی؟ کیا رحمت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے رحمت کا؟ سمجھ آ رہے ہیں؟ باہر آپ نکلیں گے، اگر کوئی شخص پوچھتا ہے آپ سے کہ بھی آپ جس نبی کو مانتے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے، رحمت کا معنی کیا ہے؟ تو میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا. ایک بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں جن کی 17-18 جلدوں میں قرآن پاک کی تفسیر ہے. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہے روح المعانی، کئی جلدوں میں ہے. آپ نے اس کا معنی بیان کیا، پوری توجہ سے سنیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں قولہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطۃ الفیض الالہی الی جمیع الممکنات علی حسب القوابل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا. رحمت کا معنی ہے وسیلہ. رحمت کا معنی وسیلہ بنایا. کس چیز کا وسیلہ؟ جی فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں جس کو جو نعمت مل رہی ہے اس کا وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. اگر کسی کو نبوت ملی تو آپ کے وسیلے سے. آپ نے نعرہ لگا تاجدار نبوت، لفظ غلط ہے، لفظ نبوت ہے. کیا لفظ ہے؟ نبوت نہیں، نون پر زبر نہیں یا نون پر پیش ہے. تاجدار ختم نبوت، جس کو نبیوں کو نبوت ملی آپ کے وسیلے سے، رسولوں کو رسالت ملی آپ کے وسیلے سے، ولیوں کو ولایت ملی، ملتی ہے، ملتی رہے گی آپ کے وسیلے سے. علم نعمت ہے، دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، علم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
کہ نہیں ہے نعمت؟ جہالت کے مقابلے میں علم ہے، علم اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ یہ نعمت عطا کرتا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ جس کو دولت ملتی ہے آپ کے وسیلے سے، اولاد ملتی ہے آپ کے وسیلے سے، صحت اور تندرستی ملتی ہے آپ کے وسیلے سے، کائنات میں جس کو جو بھی نعمت مل رہی ہے، علامہ علوسی فرماتے ہیں اس کا وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ ہم گناہگار ہیں، گناہگار چاہتا ہے کہ مجھے اللہ سے معافی مل جائے، معافی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ تو معافی کا وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، 18 دن گزر گئے آپ کے وصال کو۔ ایک دیہاتی شخص مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، دیہات کا رہنے والا۔ اس نے کہا مدینہ والوں سے، این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ اس نے کہا این قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے، میں حاضری دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ حاضر ہوا۔ قبر شریف کہاں تھی؟ مدینہ منورہ میں جنت البقیع ہے، اس قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ جی آپ کی قبر شریف وہاں نہیں تھی۔ جب آپ کا وصال ہوا، صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ کسی نے کہا جنت البقیع میں، کسی نے مشورہ دیا کہ بیت اللہ شریف میں، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی، سب لوگ سنو، تمام صحابہ موجود ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جگہ اللہ کے نبی کا وصال ہو اسی جگہ اللہ کے نبی کو دفن کیا جائے۔ کیا حدیث ہے؟ بولیں، جس جگہ اللہ کے نبی کا وصال ہو اسی جگہ اللہ کے نبی کو دفن کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کہاں ہوا؟ بازاروں میں بیٹھ کے، دکانوں میں بیٹھ کے بڑی لمبی چوڑی ہم گفتگو کرتے ہیں، کبھی ان دینی مسائل کی طرف بھی توجہ دیا کریں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی پڑھا کریں، کبھی آپ کی سیرت کا مطالعہ بھی کیا کریں۔ آپ کی قبر کہاں بنائی گئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں، آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو اس حجرے کی عمارت تھی یا نہیں؟ چھت بھی تھی، چار دیواریں بھی تھی، دروازہ بھی تھا۔ دفن کرنے کے بعد صحابہ نے اس عمارت کو، اس چار دیواری کو گرا دیا؟ نہیں گرایا، اس کو باقی رہنے دیا۔ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو یہ میسج دیا کہ اللہ کا نیک بندہ اگر انتقال کر جائے، اس کے چار دیواریں اگر بنا دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عمارت بنا دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو نہیں گرانا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ وہ شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے ساتھ لپٹ گیا اور رونے لگا۔ اس نے اس وقت چند شعر کہے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جاری مبارک پہ وہ شعر لکھے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک شعر یہ ہے، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان آپ کی قبر شریف پر قربان۔
جس میں پاک دامنی ہے اور سخاوت کے دریا جاری ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے اللہ کے رسول، میں گناہگار ہوں، اللہ سے معافی چاہتا ہوں کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ اور اللہ نے معافی کے لیے 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ کس میں؟ قرآن مجید میں، اور وہ قرآن جو الحمد سے لے کر والناس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آخری کتاب ہے، اور فرمایا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، زیر زبر کی تبدیلی اس میں نہیں ہو سکتی۔ یہ بے مثل کتاب ہے اور بے مثل رسول پر نازل کی گئی، بے مثل کتاب ہے اور بے مثل رسول پر نازل کی گئی۔ یا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا معافی چاہتے ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جاؤ کا مجرم میرا ہے، گناہ اس نے میرا کیا ہے، میری نافرمانی کی ہے، وہ میرا مجرم ہے، لیکن مجرم معافی چاہتا ہے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا، آپ بھی سفارش کریں کہ یا اللہ اس کو معاف کر دیں۔ میں حاضر ہوں اور دوسری شرط کو پورا کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، رو رو کر عرض کر رہا ہے، اور وہاں حضرت علی موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس موقع پر موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک تفسیر ہے، بہت بڑی تفسیر ہے، پرانی تفسیر ہے، قدیم تفسیر ہے، اس کا نام ہے تفسیر قرطبی۔ بولیں تفسیر قرطبی میں یہ روایت نقل کی گئی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حوالے سے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں رو رو کر وہ شخص معافی مانگ رہا تھا، قبر شریف سے آواز آئی، میں نہیں کہہ رہا، حضرت علی فرماتے ہیں 14ویں صدی کا ملا جھوٹا ہو سکتا ہے، سکالر جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن حضرت علی تو جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فنودی من القبر انہ قد غفر لک، کہ قبر شریف سے آواز آئی، سبحان اللہ، مردے تو نہیں بولتے، لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے معاذ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو۔ مسجد میں آپ بیٹھے دنیاوی باتیں چھوڑ دو، درود شریف پڑھتے ہو۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرو؟ درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود شریف مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ مکی مسجد میں درود شریف پڑھو تو سرکار کی بارگاہ میں درود شریف پہنچایا جاتا ہے، صرف پہنچایا نہیں جاتا، بتایا جاتا ہے کہ اصغر علی چشتی، جن کے باپ کا نام شیخ فضل حسین، اصغر علی چشتی والد شیخ فضل حسین آپ کی خدمت میں درود شریف پیش کر رہا ہے۔ صوفی مشتاق والد فلاں وہ آپ کی خدمت میں درود شریف پیش کر رہا ہے مکی مسجد سے۔ کتنے سال گزر گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم
درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، تمہارا درود شریف مجھے پہنچتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب تک میں اس دنیا میں ہوں مجھے پہنچتا رہے گا، نہیں، فرمایا جہاں سے بھی کوئی شخص درود شریف پڑھے اس کا درود شریف میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ابن قیم ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس نے کتاب میں لکھا ہے، حدیث نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی حیث کانا۔ یہ پروٹوکول ہے کہ آپ کی خدمت میں فرشتے پیش کرتے ہیں درود شریف کی۔ اصغر علی چشتی نے درود شریف پیش کیا، یہ اپنا سردار صاحب نے درود شریف پیش کیا ہے، صوفی صاحب نے پیش کیا، وقاص نے پیش کیا، یہ پروٹوکول ہے، فرشتے پیش کرتے ہیں۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے درود شریف کو خود سنتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، ابن قیم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جلاء الافہام میں، جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، وہ لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی حیث کانا۔ محبت کے ساتھ جو شخص درود شریف پڑھے، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھے، عشق اور محبت کے جذبات سے سرشار ہو کر جو شخص درود شریف پڑھتا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں اس کے درود شریف کو خود سنتا ہوں۔ جتنے مکی مسجد میں بیٹھے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں تو یہ یقین کر لو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے درود شریف کو سن رہے ہیں قبر شریف میں۔ اچھا، پھر جب آپ نے یہ فرمایا نا تمہارا درود شریف مجھے پہنچتا ہے، تو صحابہ نے سوال کیا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصال کے بعد بھی درود شریف آپ کو پہنچے گا؟ جی، ان کے سوال کا مطلب یہی تھا نا کہ جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو وصال کے بعد بھی آپ کو درود شریف پہنچے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، کیا فرمایا آپ نے؟ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ ہمارے تمہارے جسم کو مٹی کھا سکتی ہے قبر میں، اور کھاتی بھی ہے، لیکن ارشاد فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے۔ اللہ کے تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ زندہ ہے تو قبر شریف سے آواز آئی، ارشاد فرمایا فنودی من القبر انہ قد غفر لک۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے آواز آئی رونے والا نہ رو، اللہ نے تجھے معافی عطا فرمایا، تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے آپ ہر نعمت کا وسیلہ تھے۔ صحابہ کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ایک مرتبہ بارش کا سلسلہ رک گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، جیسا آج جمعہ ہے تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی اس خشک سالی کی وجہ سے، ہلاکت الاموال والانفس، جانور بھی مر رہے اور انسان بھی مر رہے، یا رسول اللہ کرم فرمائے۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ اس کو سرکار کو، آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرمایا تم میرے پاس کیوں آئے ہو، جاؤ ادھر جا کے 2 رکعت نفل پڑھو اللہ سے دعا مانگو۔ لیکن تمام صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل اور ہر پریشانی اور ہر بیماری کا علاج کا وسیلہ ہے، ہر نعمت کا وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو جب انہوں نے یہ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ فوراً بادل آئے اور برسنے شروع ہو گئے، مسجد کا چھت سے بھی پانی ٹپک رہا تھا۔ جب ہم باہر نکلے گلیوں کے اندر جلسہ تھی، بہت زیادہ بارش تھی، پورا ہفتہ بارش چلتی رہی۔ پھر وہ شخص اگلے جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بارش نے تو تباہی اور بربادی پھیلا دی ہے، کرم نوازی فرمائے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک اٹھائی، ارشاد فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ اس بادل کو ہم ادھر ادھر بھیج دے، مدینہ کو چھوڑ دے یہ بات۔ صحابہ فرماتے جس طرف سرکار کی انگلی اٹھتی تھی بادل اسی طرف جا رہا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ چشتی صاحب فرما رہے تھے 1:45 پہ مسجد کے لیے حضرات چندہ اکٹھا کریں گے، خطاب جاری رکھیں مسجد کے لیے، یا جتنا بھی ہو سکے دل کھول کر چندہ دیں۔ جس نے اللہ کے گھر کے لیے چندہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بھی یہاں نماز پڑھیں گے اس آدمی کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے۔ اللہ کے نبیوں کے جسم اپنی قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، ان کے وسیلے سے شہیدوں کے جسم بھی محفوظ رہتے ہیں، ان کے وسیلے سے ولیوں کے جسم بھی محفوظ رہتے ہیں۔ تو جب اس آدمی نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ مجھے معافی چاہیے، تو معافی مل گئی۔ معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے آپ وسیلہ بنے، دنیا سے تشریف لے گئے پھر بھی آپ اپنی امت کے لیے وسیلہ ہیں۔ مدینہ منورہ میں کیا نام ہے اسلام صاحب، ٹوپی بھی دیں اسلام صاحب، مدینہ منورہ میں بارش رک گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ جب دنیا میں تھے تو عرض کرتے تھے بارش، تو آپ دعا فرماتے تھے بارش آ جاتی تھی۔ جب وصال ہو گیا اب بارش نہیں ہو رہی۔ حدیث کی کتاب ہے مشکات، یاد رکھیں کیا، یہ گوگل پہ آپ دیکھ لیں گے تو مشکات آپ کو حدیث کی کتاب ملے گی۔ اس میں ایک چیپٹر ہے باب الکرامات، اس میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا بارش نہیں ہو رہی اور مسئلہ کیا ہے؟ سردار صاحب بارش نہ ہو تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیا کریں جب بارش نہ ہو؟ نماز استسقاء، کیا کھلے میدان میں جا کے نماز استسقاء ادا کریں، اس کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہے نا مسئلہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھو۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ نماز استسقاء پڑھو، یہ باقاعدہ حدیث کی کتاب میں ہے، پوری ذمہ داری سے میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ نماز استسقاء ادا کرو، سمجھ صاحب کیا کہا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی طرف، آپ کے حجرہ مبارک کی طرف جاؤ، حجرہ مبارک کی چھت میں سوراخ کرو، چھت میں سوراخ کرو۔ آسمان جب قبر مصطفیٰ کی زیارت کرے گا تو بارش برسائے گا۔ آسمان جب قبر مصطفیٰ کی زیارت کرے گا تو بارش برسائے گا۔
اس وقت صحابہ نے یہ نہیں کہا یہ تو قبر پرستی ہو گئی. جیسے ہم حضرت داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں, وہ فاتحہ پڑھتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, کل شریف پڑھ کے ان کی روح کو اس کا ثواب کہتے ہیں. یہ قبر پرست ہے. اللہ کے ولیوں کی قبریں عام قبریں نہیں ہیں, بے شک شاعر اللہ میں شامل ہیں. تو صحابہ نے یہ نہیں کہا یہ تو قبر پرستی ہو گئی. آپ ہمیں قبر کی طرف بھیج دیا, آپ ہمیں مسجد میں بھیج دیا, کہہ دیجیے نماز استسقاء پڑھو. کسی صحابی نے انکار نہیں کیا, کسی نہیں کیا. حدیث پاک میں ہے کہ جب اس حجرہ مبارک میں سوراخ کیا گیا, سوراخ کرنا ہی تھا کہ بارش برسنے شروع ہو, بارش برسنے شروع ہو. اور آج بھی آپ کے گنبد خضرا پہ وہ کھڑکی موجود ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بعد دیوار اور پھر کئی دیواریں ہیں. وہاں آپ کی قبر شریف تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, وہاں تک کوئی نہیں جا سکتا. مستقل پکا انتظام کر دیا گیا. اور جو جاتے ہیں حجرہ مبارک کھلتا ہے باہر, تو صرف بار بار اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حجرہ مبارک کے اوپر جو پردے وغیرہ ڈالے ہو بس وہاں تک جاتے ہیں اور زیارت کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تک تھے اپنے امتیوں کے لیے بھی, منکروں کے لیے بھی, دشمنوں کے لیے بھی, سب کے لیے آپ وسیلہ اور رحمت تھے. جب تک دنیا میں وصال شریف کے بعد قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا وسیلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ یعطی وانا القاسم, اللہ مجھے نعمتیں عطا کرتا ہے, میں اللہ کی نعمتوں کو ساری کائنات میں تقسیم کرتا ہوں. یہ نہیں فرمایا جب تک میں دنیا میں ہوں, قیامت تک جس کو جو بھی نعمت ملے گی اس کا وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عاشق گزرے ہیں, ان کا نام ہے محمد بن سعید امام بوصیری. ایک قصیدہ بردہ شریف سنا جو میں نے چند شعر تبرک کے طور پہ پڑھے ہیں. امام بوصیری کا نام ہے محمد بن سعید. یہ 6 صدی ہجری ان کا تعلق ہے, 6 صدی ہجری. فالج کے مرض میں مبتلا ہوا. 550 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائے ہوئے. فالج ہو گیا, جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو گیا. بڑے بڑے حکیموں سے علاج کروایا, شفا یاب نہ ہو سکے. آخر کار امام بوصیری نے, یہ بوصیر مصر کا ایک علاقہ ہے, مصر اور مدینہ منورہ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. امام بوصیری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کی. شاعر کہتا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار کی, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ. فریاد کی, اور فریاد کس صورت میں؟ اس قصیدہ بردہ شریف امین تذکر جیران 163 شعر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور اس میں فریاد کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی, خواب میں زیارت ہوئی. اور یہ یاد رکھو, عاشق کو زیارت ہوتی ہے, بے ادب گستاخ کو زیارت نہیں ہوتی. بے ادب شخص کو زیارت مصطفیٰ نہیں ہوتی. جمال مصطفیٰ اسے دکھایا جاتا ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے. بے ادب اور گستاخ کو جمال میں دکھایا جاتا ہے. 2 بجے جماعت ہے, ابھی 5 منٹ رہتے ہیں, دیتے ہیں. سمجھ آ رہی, یہ مقدم کرنے والے.
خواب میں زیارت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوسیری جو تم نے نعت شریف پیش کیا ہے مجھے سناؤ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بہت ساری نعتیں پیش کی، آپ کون سی نعت سننا چاہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا پہلا شعر امن تذکر جیران بذی سلامی ہے وہ سناؤ۔ اب مصر کہاں، مدینہ منورہ کہاں، 400 ساڑھے 500 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کیے ہوئے، ان کو کیسے سرکار کو پتہ چلا کہ انہوں نے یہ نعت شریف پیش کی؟ اللہ کے نبی کو کائنات کی ہر چیز کا علم ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو یہ شان عطا کی ہے کہ آپ کو امتی کسی علاقے سے بھی فریاد کرے تو سرکار اس کی فریاد کو سنتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قصیدہ بردہ شریف سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جھوم جھوم کر ان کا اس قصیدہ شریف کو سنا۔ سننے کے بعد آپ نے ہاتھ پھیرا، ان کے جسم پر فالج ختم ہو گیا اور انعام کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک عطا کی۔ اس نعت کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ۔ کیا کہتے ہیں؟ عربی میں برد، چادر کو برد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ برد۔ تو اسی لیے اس نعت کا نام ہے قصیدہ بردہ۔ تو جب ان کی آنکھ کھلی چادر مبارک سامنے تھی۔ ہم خواب میں دیکھتے ہیں کہ ڈالروں سے جھولی بھر لی، جب آنکھ کھلتی ہے تو $1 بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے خواب ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو جو شخص دیکھتا ہے وہ خواب نہیں ہوتا، حقیقت ہوا کرتا ہے۔ چادر مبارک عطا کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے کسی علاقے سے بھی تعلق رکھتا ہو اس کی فریاد کو سنتے ہیں، محبت اور عشق کے ساتھ آپ کو یاد کریں، سرکار اس کے لیے وسیلہ بنتے ہیں، اس کی فریاد کو دور کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد